اگلا سوال ایک بزنس مین کا ہے، شکیل جمادار صاحب۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا آخر کیوں ضروری ہے؟ سوال یہ ہے، اور بزنس مین کا سوال ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں پڑھا، میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ پڑھے نہیں ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ پھر بھی ایک دکان چلا رہا ہوں، چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہوں، تو یہ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سن لیجئے خواتین حضرات، اور نوجوانان بھی سن لیں۔ جس دور کے ہم گن گاتے ہیں کہ ہمارا ایک سنہرا دور تھا، کہ ہم سارے علوم کے بادشاہ تھے، چھائے ہوئے تھے، وہ دور واپس آ جائے کبھی ہم نہیں چاہتے؟ کیا وجہ ہے کہ لگ بھگ 6 صدیوں 600 سالوں تک ساری تحقیقات کے سارے محاذ پر ہماری قوم میں مکمل سناٹا اور مکمل تعطل ہے؟ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آگے آ جائیں؟ اور یہ اعلیٰ تعلیم جو ہے، اس کی ترغیب ہم کو پہلے سے دی گئی ہے۔ بہترین نظم، انتظامیہ، اس کی ہم کو تعلیم پہلے دی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ساری زبانیں جاننے والے صحابہ تھے۔ ایک یہودوں کی زبان تھی سریانی، اس کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا کہ وہ زبان سیکھیں۔ تو زبانیں سیکھنا اس وقت رائج کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھیں۔ ٹیکنالوجی آج ہے یہاں پر، کبھی ہم لوگ گھر گھر جا کر کچھ جماعتیں دین کی تبلیغ میں کام کرتی تھیں، آج بجلی کی رفتار سے بلکہ اس سے بھی تیز رفتار سے آج دین کی معلومات ہم اپنے سیٹلائٹ چینل سے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر گھر گھر پہنچا رہے ہیں، سارے براعظم میں پہنچا رہے ہیں، اور ہر جگہ جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، تو اس کے لیے ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کو ان ساری ٹیکنالوجی کے ہتھیار سے مثبت کاموں کے لیے ان کو آراستہ اور لیس ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات آتی ہے کاروبار کی یا بزنس کی، سن لیجئے، یہ تیل بیچنا، صابن بیچنا، ٹوتھ پیسٹ بیچنا کسی زمانے میں کبھی بزنس رہا ہوگا، کاروبار رہا ہوگا، اب وہ بزنس نہیں ہے۔ اب بزنس کہا جاتا ہے MBA کو، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ اس کا مطلب یہ ہوا خواتین حضرات اور نوجوان بھی سن لیں کہ اب بزنس کا ہر راستہ اسکول اور کالج سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ اب اسکول اور کالج کو چھوڑیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم کوئی بزنس کریں گے، کر سکتے ہیں، پانی پوری اور بھیل پوری کی دکان لگا سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بزنس کا ہر راستہ علم اور جدید علم کے ذریعے سے ہی جاتا ہے، اس لیے یہ جدید علوم سے آراستہ کرنا ہمارے نوجوانوں کو ضروری ہے، تاکہ آگے چل کر وہ کسی سے بھی شکست نہ کھائیں اور کسی طریقے کے ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ سوال عائشہ خان صاحبہ کا ہے، جو ایک والدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کم پڑھے لکھے ماں باپ اپنے بچوں کی پڑھائی میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کم پڑھے لکھے ہیں، وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ پہلے میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے سب سے اچھا تحفہ جو ہے والدین کے پاس ہے، اس کا نام ہے وقت۔ وقت دیجیے آپ بچے کے لیے، اور وہ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ذہنی انتشار کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کیسے؟ بتا رہا ہوں اس کی۔ ایک بچہ بستہ دبائے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے دوڑتے ہوتے خوشی کے مارے، اس برآمدے میں اس کے ابا ملتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ابا ابا ابا، اسکول میں کیا ہوا، اسکول میں کیا ہوا، اسکول میں کیا؟ ابا بولتے ہیں بھائی ورنہ امی اندر بیکار بیٹھی، جاؤ امی کو پکاؤ، جاؤ امی کو سناؤ، کوئی ٹائم نہیں۔ وہ اندر گیا، امی امی معلوم اسکول میں کیا ہوا، اسکول میں کیا ہوا؟ امی بولے بھائی صبح سے پانی نہیں آیا، میرا کھانا پکا نہیں ہے، سننے کو ٹائم نہیں ہے۔ ابا سننے کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں،
ابا کے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے بچے کی بات، امی کے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے بچے کی بات. دیکھیے وہ بات کیا ہوگی، معمولی بات ہوگی، لیکن وہ سننے کا ابا کے پاس ٹائم نہیں ہے، امی کے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن وہاں اس نکڑ پر، وہاں پر ایک شخص ایسا کھڑا ہے جس کے پاس آپ کے بچے کی بات سننے کو ٹائم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی نے، اس شخص نے ایک ٹھیکہ لیا ہے، کانٹریکٹ لیا ہے. کیا کانٹریکٹ لیا ہے؟ کیا ٹھیکہ لیا ہے؟ آپ کے بچے کو بگاڑنے کا کانٹریکٹ لیا ہے اس نے. وہ اس کے بعد جا رہا ہے، اس کا ٹائم ہی ٹائم. میرے بول رہے ہاں یار گھر میں ٹائم، میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. اب اس کا گائیڈ بنا ہوا ہے، اس کا پروفیسر بنا ہوا ہے. کچھ والدین کہتے ہیں نہیں، وہ ایک بار بچہ غلطی سے ہمارے پاس وہاں پر گیا تھا. ایک بار آپ اس شخص کے پاس اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار ہوئے، یعنی آپ نے 100 روپے کے بلینک اسٹیمپ پیپر پر آپ نے دستخط کر دی کہ زندگی میں ہر مشورے کے لیے آپ اس کے پاس بھیجیں گے. اس کے بعد جاتا ہے، پھر وہ روک نہیں سکتے آپ. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ابا کے پاس وقت نہیں ہے. وہ بات بہت معمولی ہوگی. بچہ کیا کہہ رہا ہوگا، ابا وہاں اسکول میں کیا ہوا، آج میں ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے رکشہ آیا، ادھر سے اسکوٹر آیا، بیچ میں سائیکل گزر گئی. معمولی سی بات ہوگی، لیکن وہ اس کا بچپن ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے بچپن کا ایک حصہ ہے، وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے، اور وہ آپ سننے کو تیار نہیں ہے. پھر والدین کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں، اپنے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اور اس سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہوا ہے کہ بچے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی باتیں نہیں سنتے ہیں، صرف دوستوں کی باتیں سنتے ہیں. تب یہ کہتے ہیں کہ صرف دوستوں کی باتیں سنتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال میں آپ کا جواب چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ کے بچے آپ کی باتیں نہیں سنتے ہیں اور اپنے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیے. فنش. جو باتیں وہ اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے وہ آپ سے شیئر کرے. فنش. اس کا مطلب یہ ہوا خواتین حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈسٹرب نہ ہو آگے چل کر، کسی قسم کی ذہنی پریشانی میں کبھی نہ آئے زندگی کسی موڑ پر، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ صرف شفیق والدین نہیں بلکہ رفیق والدین بھی بن جائیے، دوست والدین بن جائیے. وہ ساری باتیں جو اس نکڑ پر، ناکے پہ، اس ریسٹورنٹ میں، وہاں پر جو کھڑا ہے آپ کے بچے کو بہکانے بھڑکانے کے لیے جو شیئر کرتا ہے، آپ سے ساری باتیں وہ شیئر کرے. تو آپ وقت دیجئے، یہ سب سے بڑا انمول تحفہ ہوگا آپ کے بچے کے لیے. اگلا سوال نادرہ انصاری صاحبہ کا ہے، جو ایک گھریلو خاتون ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امتحان کے دنوں میں ہمارے بچوں کے ذہن میں ایک ٹینشن ہوتا ہے جس کو وہ جھیل نہیں پاتے، تو آخر کیا کریں؟ امتحان کے دن اور رات، شب و روز میں لگ بھگ سارے بچے اسی دور سے گزرتے ہیں. پہلا خیال ہے کہ سب بھول چکا ہوں، پھر کئی قسم کے خیالات، شاید کل کا پرچہ بہت ٹف ہوگا، شاید میں اس کا جواب نہیں لکھ پاؤں گا. پھر کہیں سے کوئی افواہ آ جاتی ہے، ارے پیپر لیک ہو گیا، اور ذہن میں ٹینشن آ گیا. اور اس طریقے سے وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں. ایگزام کی راتوں میں خوب ان پریشانیوں سے گزرتے. کچھ بچے آخر کار اس نتیجے پہنچتے ہیں یار ایگزام میں اس سال نہ دوں، ڈراپ لے لوں، اگلے سال بہت اچھی تیاری سے ہم ایگزام دیں گے. جب بہت اچھی تیاری کبھی ہوتی نہیں، انہیں طے کر لیتے ہیں ویسا. اور کچھ تو جو اپنے ماں باپ سے پورے دور ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، لیکن ماں باپ سے پورے دور ہیں، وہ بچے تو یہ انتہائی قدم بھی اٹھاتے ہیں کہ اس ایگزام کے ٹینشن سے خودکشی جیسا انتہائی قدم اٹھانے سے بھی نہیں چوکتے. ایک گھر میں، ایک کمرے میں صبح اٹھ کے معلوم پڑتا ہے کہ بچہ کچھ کھایا ہے، سو گیا ہے، نیند کی گولی لی ہے، یا جو ہے لٹک گیا پنکھے سے، وغیرہ وغیرہ. سب یہ جو ہوتا ہے
یہاں پر انہوں نے کہا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جا بجا فرماتے ہیں کہ یہ اولاد آپ کے لیے ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان جو ہے اس میں جو کامیاب ہوگا اس کے لیے اللہ کے پاس خوب اجر ہے۔ اس لیے اس میں دھیان دینے کی ضرورت یہ ہے کہ بچے صرف کھیل کھلونے نہیں ہیں، آپ کی ایک امانت ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی۔ آپ اگر پوری توجہ اس پہ نہیں دے رہے ہیں، پل پل اس کی جو باڈی لینگویج چینج ہو رہی ہے، پل پل اس کی فکر چینج ہو رہی ہے، اس کے پڑھنے کا پڑھائی کرنے کا طریقہ بدل رہا ہے، اس کے چہرے پر جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے کھانے پینے کے طریقے میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ آنن فانن نہیں آ رہی ہے، ایگزام کے دنوں میں اور ایگزام کی راتوں میں آتی ہے۔ اس پر اگر آپ کی توجہ رہے گی تو یقیناً بچہ ٹینشن نہیں لے گا ایگزام کا۔ اگلا سوال عزیزہ خان صاحبہ کا ہے، جو والدہ ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ میرا بیٹا بے حد ذہین ہے مگر پڑھتا نہیں، آخر اس کا کیا علاج کریں؟ یہاں پر کئی ماں باپ جو ہیں، کئی والدین ہیں، ان کا کہنا یہی ہوگا، وہ یہی کہہ رہے ہوں گے، اور بڑے شان سے کچھ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے کوئی بہت بڑی خوبی ہو، کوئی وصف ہو اپنے بچے کا۔ ارے میرا بچہ بہت ذہین، بہت انٹیلیجنٹ، اڑتے پرندے کے پر گن سکتا ہے، اتنا ہوشیار، لیکن آگے لیکن شروع ہوتی کہانی، پھر لیکن پڑھتا نہیں۔ میں یہ ساری داستان کو سم اپ کرتا ہوں ایک لائن میں کہ میرا بچہ بہت ذہین، بہت ہوشیار، اڑتے پرندے کے پر گن سکتا ہے، لیکن وہ بیوقوف ہے، وہ ناشکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے، اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ تو کتنی ذہانت اس کے پاس میں ہو، لیکن اگر وہ محنتی نہیں ہے، جو بنیادی شرط ہے محنت، تو اس میں ہوگا یہ کہ کمزور، ایوریج، بلو ایوریج بچے جو ہیں وہ زندگی کے میدان میں آگے نکل جائیں گے، اپنی منزل کو پا لیں گے، اور آپ کا بچہ اور آپ اس ذہانت کے زام میں جھومتے رہیں گے۔ میرا بچہ بہت ذہین، بہت ہوشیار، کیا جواب دیتا ہے، کیا اس کو جواب دیا، کس کو جواب نہیں، کوئی الٹے جواب دے رہا ہے، کسی کو، کسی سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کو والدین گلوریفائی کر رہے ہیں، کہا سڑک سے جواب دیا اس نے، ایسا ہی کیا، اور کیا بائک چلاتا ہے، کیا اس کی اسپیڈ ہے، 120 سے کم نہیں چلاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ بن مانگی موت ان کو مل رہی ہے، اور کئی کئی جگہوں پر جو ہے ہمارے نوجوان یہ ذہنی انتشار ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ مینٹل ڈسٹربنس ہے کہ 110 120 130 کی اسپیڈ کائی کے لیے، یہ خلل ہے کچھ دماغ میں کچھ۔ وہی بات آتی ہے کہ ذہانت کے تعلق سے، ذہانت ایک امانت ہے اللہ کی، اور اس کو اگر بچہ آپ کا ٹکاتا نہیں، نبھاتا نہیں ہے، تو یہ عیب ہے آپ کے لیے، اور اس کی وجہ سے پھر ہوگا یہ کہ چند ہی سالوں میں آپ بھول جائیں گے میرا بچہ بہت ذہین، بہت ہوشیار، بہت یہ، جب دیکھیں گے کہ کلاس میں آپ کا بچہ ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا، کہ کلاس میں 25 نمبر آنے والا بچہ جو ہے وہ آج کامیاب ہوا ہے، وہ پرسکون ہے، اس نے گھر بار کو سنبھالا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ پوری فیملی کے لیے، پورے خاندان کے لیے ایک اثاثہ ہے، اور آپ کا بچہ جو بہت ذہین تھا، بہت ہوشیار تھا، وہ پورے خاندان، پورے فیملی، پورے محلے کے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے۔ اس لیے ذہانت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ محنت چلتی رہنی چاہیے۔ ذہانت کے ساتھ ایک خرابی یہ بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ذہین بچوں پہ ذرا کچھ ایکسٹرا کام کرتا ہے، ایکسٹرا محنت کرتا ہے، یار اس کو ذرا بہکاؤں گا نا تو مزہ آئے گا، کیونکہ یہ تو سب کو تباہ کرے گا۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کئی ایسے لوگ ہیں جو دین سے مکر گئے ہیں، جو کہ اللہ کی وحدانیت تو چھوڑیے، اللہ کے وجود پر بھی یقین نہیں رکھتے، ایسے بدبخت بندے بھی ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ بہت ذہین ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، خوب ذہین ہیں، وہ ان کے پاس خوب علم ہے، خوب نالج ہے، اسکالر ہیں، ڈبل پی ایچ ڈی ہوں گے، گولڈ میڈلسٹ ہوں گے،
खूब जहीन, सब कुछ, लेकिन उस जहानत का उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए भी वो दिखाई दे रहे हैं कामयाब, लेकिन असल में नाकाम है। मालूम ये हुआ कि जहानत का सही इस्तेमाल और उस चीज पर, उस बात पर, खाली जहीन है ये कहकर वालिदैन की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। वालिदैन ग्लोरीफाई करते हैं, मेरा बच्चा बहुत जहीन, एग्जाम के, सोचो जरा, एग्जाम के 8 दिन पहले पढ़ा उसने, सिर्फ 8 दिन पहले, और 75% मार्क्स लिया। अगर वो 1 महीना पढ़े तो कितना लेगा? 0 लेगा, 0। इसलिए कि आपका एक कैलकुलेशंस गलत है। क्या 8 दिन पहले पढ़ा, इसने 75 लिया, तो 1 महीना पढ़ेगा तो ऐसा होगा नहीं। एक कायदा बना हुआ है अल्लाह का कि मेहनत वाला ही जीतेगा, मेहनत ही का असर है यहाँ पर, मेहनत ही के समर मिल रहे हैं सबको यहाँ पर। इसलिए जहानत की गठरी बांध के बाजू में रखनी पड़ेगी आपको। फिर जो बच्चे जहीन हैं उस जहानत को निभा रहे हैं या नहीं, इस पर नजर रखना वालिदैन की जिम्मेदारी। अगला सवाल कॉलेज के एक तालिब इल्म का है। वो कहते हैं, नबील अहमद जवेरी, कि हम पढ़ाई का टाइम टेबल तो बना लेते हैं मगर उस पर अमल नहीं हो पाता, तो क्या करें? तलबा का एक आम सा प्रॉब्लम कि टाइम टेबल बड़ा अच्छा बनाया। पहली बात यह कि ये तालिब इल्म अगर टाइम टेबल बनाने का गुर जानता है तो उसकी गाड़ी जो है वो पटरी पे है, पटरी से उतरी नहीं है, क्योंकि ये टाइम टेबल बनाने का गुर तो जानता है, उसकी अहमियत को समझता है। अब उस पर अमल नहीं होता तो लगे बांधे वहां पर आप तय कर लीजिए कि भाई किस बिना पर आपका टाइम टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो कौन से अनासिर हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो रहा है। टाइम टेबल को मुनज़्ज़म करने के लिए और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने के लिए बिल्कुल दिल और जान से सही तरीके से जो चीज़ काम आती है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है, और नमाज का खुशू है। ये पहली चीज़, क्योंकि उसके जब आप उठते हैं, शैतान भाई का आता है आपको बार बार। और ये जो नौजवान आ रहे हैं वो सुन ले, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शैतान सबसे ज्यादा डायलॉग करता है, सबसे ज्यादा बातचीत करता है। तो उसको टारगेट करेंगे ना तो आगे गाड़ी बराबर जाएगी शैतान की, उसको मालूम है, उसकी दुकान बराबर चलती रहेगी। तो आपसे नमाज के ताल्लुक से जो है वो डायलॉग करते रहता है, बातचीत करता है। बच्चा बोलता है, सोचता है कि ठीक है अभी ये पढ़ाई मेरे अभी चल रही है, अभी नमाज का टाइम हुआ, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। शैतान बोलता है फौरन, नमाज पढ़ने जाओगे तो ये जो तसलसल है, कंटिन्यूटी टूट जाएगी, सब तो सब भूल जाएंगे। स्टूडेंट कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, 10 मिनट की बात है, नमाज पढ़। अरे 10 मिनट में भी 10 बातें भूल जाएंगे। शैतान कह रहा है उसको, अभी जो हम यकसुई से पढ़ रहे हो वही काम कंटिन्यू करो। फिर भी वो मात करता है शैतान को, नहीं 10 मिनट से ऐसा कुछ ये नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर शैतान बोलता है, सोच लो सर्दी का ज़माना है और वजू करने की है, तो तबीयत भी खराब है, सर्दी लग जाएगी। तब भी वो बोलता है नहीं, सर्दी नहीं लग जाएगी, मैं जो है नमाज पढ़ूंगा ही। लेकिन देखो ब्रेक अगर लेना ही है तो ब्रेक तो नमाज पढ़ना क्या जरूरी है, मुझे नहीं, मुझे फिर भी नमाज पढ़नी है। अब शैतान हंसता है, मुस्कुराता है, हाँ हाँ वक्त खत्म हो गया, अब तो है वो नमाज कज़ा होने को आई। उसी वक्त तो बच्चा अपनी तमाम तर ताकत समेट कर उठता है कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वक्त अभी 5 मिनट बाकी हैं, मैं नमाज पढ़ूंगा। इस कश्मकश में, इस डायलॉग में मुब्तिला रहता है शैतान के साथ में वो हमेशा। वक्त की पाबंदी के लिए आप नमाज की पाबंदी खुशू के साथ में कीजिए तो वक्त की पाबंदी सही तरीके से, सही मानों में आपके अंदर आ जाएगी। फिर कौन से वो फैक्टर्स हैं, पहचानिए। जरा सी बात, ये जरा सी बात जो है वो जरा सी बात का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, अंबार खड़ा हो जाता है। अरे जरा सी बात, थोड़ी देर के लिए टीवी देख रहा हूँ, जरा सी बात वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, जरा सी बात मैं खाली 15 मिनट फोन पे बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मोबाइल पे 15 मिनट बात करना जो है वो 15 मिनट नहीं होता है, वो कम से कम
आधे घंटे का पौने घंटे का मिला होता है। 15 मिनट आपने बात किए, बाद में 15 मिनट झूम रहे, क्या बात की मैंने, क्या बताया मैंने, क्या जवाब दिया मैंने, उस पे झूम रहे। इतने में और एक फ़ोन आया, झूमने का और एक मौका मिल गया। ये फ़ोन है, ये मोबाइल्स हैं, ये मैसेजेस हैं, ये इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें। तो ये बनाइए लिस्ट कि किस वजह से आपका टाइम टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और वो लिस्ट अगर आप बनाते हैं कि सुबह आंख नहीं खुल रही है, रात को नींद आ रही है, जैसे मैंने कहा उसका इलाज ये है, ये टीवी है, ये केबल है, ये सारी चीजें जो हैं इस पर आपका कंट्रोल रहता है, तो आपका टाइम टेबल, आप उस पर मौसर तरीके से अमल करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये सवाल अकील दफ़ादार साहब का है, जो एक तालिब इल्म हैं। वो कहते हैं कि कॉलेज में बच्चों की अक्सरियत, तलबा की अक्सरियत ऐसी है जो बिगड़े हुए नज़र आते हैं, क्या करें? सवाल यह है कि अगर अक्सरियत बिगड़ी हुई हो कॉलेज में, अगर अक्सरियत बिगड़ी हुई हो तो क्या करें? सिंपल जवाब है इसका, एक लाइन में, कि बुरे लोगों के साथ में रहने की बजाय आप तन्हा रहिए। बुरे लोगों की सोबत में रहने की बजाय तन्हाई उससे बेहतर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप कैटेगरी ये बनाइए कि सारे लोग मुकम्मल तौर पर बुरे नहीं होते। जो कम बुरे हैं उनकी कुछ अच्छाई होती है कि वो लाइब्रेरी में पाबंदी से स्टडी कर रहे हैं, उनको कोई लत नहीं है, वो कोई ड्रग्स ये वो उसका शिकार नहीं है, उनके गलत कोई हरकतें नहीं हैं, ऐसे कुछ होंगे। तो दो चार उसकी कमियों खामियों को नज़रअंदाज कर दीजिए, और उनसे जो है वो सलाम दुआ की हद तक आप रह सकते हैं। तो इसमें गलत लोगों में, गलत सोहबत में रहने की बजाय आप अगर तन्हा रहते हैं तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन चूंकि कोई दोस्त चाहिए, कंपनी, जो लोग बोलेंगे इससे दोस्ती नहीं है, कोई कंपनी नहीं है इसके साथ में, और उसके लिए आप गलत नौजवानों के साथ में आकर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप सरासर खसारे में और सरासर नुकसान में रहेंगे। तन्हा रहना बेहतर है, और वही उसका इलाज है।